ہم اپنی حسین اور جمیل بانوں کو قصر میں واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپاس گزار ہوں میرے خدا۔ سفر تو خوشگوار گزرا ہوگا؟ ہاں، خوب گزرا۔ قصر میں خوش آمدید بانو۔ شکریہ یوزارسی۔ جناب یوزارسی، بانو زلیخا نے آپ کو اپنے قصر میں یاد فرمایا ہے۔ جناب یوزارسی اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ درود بر بانو زلیخا، قصر میں آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے اس سفر میں خوشگوار اور یادگار لمحات گزارے ہوں گے۔ شکریہ یوزارسی۔ ہاں، اچھا تھا۔ میں اپنی عدم موجودگی میں قصر میں رونما ہونے والے حالات و مسائل کی تفصیلات جاننا چاہتی ہوں۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، ماں سوائے یہ کہ قصر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے کچھ امور انجام پائے۔ خدمتگاروں اور غلاموں کے مکانات جو زبوں حالی کا شکار تھے ان کی مرمت وغیرہ کا کام انجام پایا، اور خدمتگاروں کے لباس وغیرہ کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں اور انبار خوراک و لباس کے شعبوں میں کچھ اصلاحات کی گئیں، جن کی پوری تفصیل تحریری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ میری عدم موجودگی کی اتنی کم مدت میں اتنے سارے امور کی انجام دہی؟ فرائض کی انجام دہی سے ہٹ کر کوئی کام انجام نہیں دیا بانو حضور۔ آپ کی تمام زحمات قابل قدر ہیں، اور میں بطور شکریہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے وہ موتی جو ہمارے غوطہ خوروں نے نیل کے سفر کے دوران نکالا تھا آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ میں قصر کے امور کی انجام دہی کو اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور ہمیشہ آپ کی اور عالی جناب پوتیفار کی محبتوں کا احسان مند ہوں۔ لے لیجیے، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ سپاس گزار ہوں بانو۔ نہیں معلوم جناب پیشکار کی یہ جھکی نگاہیں از روح ادب ہیں یا بے اعتنائی؟ نہیں بانو، غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند اور ارباب اختیار کے حضور میں ہمیشہ شرمسار اور سر تسلیم خم رکھے۔ تو آپ پہلے ایسے کیوں نہ تھے؟ پہلے خاکسار ایک غیر تربیت یافتہ بچہ تھا جو آداب غلامی سے ناواقف تھا۔ لیکن میں بچپن کی اس خلوص و اپنائیت کو بڑکپن کے اس ادب و احترام پر ترجیح دیتی ہوں۔ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یوزارسیف نے آپ سے ادب و احترام کرنا سیکھا ہے بانو حضور، سوائے ادب و احترام کے کچھ اور نہ دیکھیں گی۔ ذرا بیٹھو، میں چاہتی ہوں کہ بچپن کی یاد میں جب میں تمہاری دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ذرا تمہیں نگاہیں بھر کے دیکھو۔ معذرت چاہتا ہوں بانو، قصر کے کچھ امور کی انجام دہی باقی ہے۔ اگر بانو اجازت مرحمت فرمائیں تو ان کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ بہت خوب، جا سکتے ہو۔ میں سمجھی نہیں، خداوند سے ان کی مراد آپ تھی یا ان کا اپنا خدا؟
دیکھا دیکھا کتنا زبان دراز اور ہوشیار ہے. بے اعتنائی اور غرور کو تواضع اور فروتنی کا نام دے رہا ہے. کہیں بھی چلا جائے میری مٹھی میں ہے. نیمے صاحبو، جی عالی جناب، میرے لائق کوئی خدمت؟ اور سناؤ، سیر و سیاحت کیسی رہی؟ اچھی بھی اور بری بھی. جب تک بانو زلیخا ہستی بولتی رہیں اچھی رہی. جب ان کا رویہ تلخ ہوا، اوہ ہم نے بھی اپنی ہنسی کو الوداع کہہ دیا. رودامون کے ہمراہ بازار جاؤ اور اس موتی کو فروخت کر کے خدمتگاروں اور غلاموں کے لیے لحاف و گدوں کا انتظام کرو. یہ بانو زلیخا نے تحفہ دیا ہے نا؟ ہاں، لیکن میرے کسی کام کا نہیں. یہ قیمتی تحفہ ہے، اسے تو سنبھال کر رکھیے. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. لو. ویسے کیا ہوا جو اتنی جلدی واپس لوٹ آئے؟ لوٹ آئے؟ ہمیں واپس لوٹنا پڑا. معلوم نہیں کیا ہوا، شاید بانو زلیخا کو اپنے شوہر عزیز جناب پوتیفار کی یاد آ گئی. حالات پر نظر رکھو، خصوصاً کاری ماما پر کڑی نظر رکھنا. کوئی خاص بات ہو تو اطلاع کرو. کوئی خاص بات ہے؟ میں فکر مند ہوں. خطرے کی بو آ رہی ہے. کچھ شریر لوگوں کے ذہنوں میں سازشیں پنپ رہی ہیں. غلط کر رہے ہیں. کون ہے؟ ہوس کی ماری خواتین کی نیرنگیوں اور چلتر بازیوں سے تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. تو معاملہ عشق کا ہے. جو بھی آپ کا عاشق ہو جائے حق بجانب ہے، خطا کار نہیں. خطا تو جناب یزار سیب کی ہے جو دلوں کا شکار کرتے ہیں. مقصر تو وہ ہیں جو دیکھیں اور دل نہ دے بیٹھے. بس کرو نیمی صاحبو. باپ دادا کی قسم، کیا کسی کو حق نہیں کہ آپ جیسے خوبرو نوجوان کا گرویدہ ہو جائے؟ میرے حسن کی مثال تو خوش آواز پرندے کی سی ہے جس کی دل نشین آواز ہمیشہ اس کی اسیری و گرفتاری کا سبب بنتی ہے. لیکن چڑیا اپنی معمولی آواز کے باعث آزادانہ ہر جگہ اڑتی پھرتی ہے، اسیری و گرفتاری کے خوف سے بے نیاز. اگر میرے خداؤں کے بس میں کچھ ہوتا تو یقیناً آپ کے لیے دعا کرتا، لیکن آپ کا اپنا خدا زیادہ قدرت مند ہے. ہاں، میرا خدا قادر مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہ کرنا. لیکن نہیں معلوم کیوں کچھ عرصے سے مجھ پر اس کی نظر کرم نہیں. نہ وحی، نہ فرشتہ وحی، نہ خواب، نہ الہام. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں تنہا ہو کر رہ گیا ہوں. بس اوقات تنہائی و خطرے کے موقع پر انسان ایک ایسی رسی کا محتاج ہوتا ہے جسے وہ تھام سکے، پناہ گاہ کا متلاشی جس کے سائے میں پناہ لے سکے. اے کاش میرے بابا یہاں ہوتے. وہ سازشوں اور چالوں سے مقابلے کی راہ حل سے بخوبی واقف ہیں.